سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ پتلا کو جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر کہ پتلا کو جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کہ جس پر رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تباہ و برباد ہو گیا. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کروائی. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں رات کی گوشہ نشینی اختیار کر کے رات کی تنہائی میں اس تاریکی کے عالم میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کیا. اپنے اللہ کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا. اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا. اور ہمارے اعمال چھوٹے نکلے. کتنے ہی مبارک بات کا مستحق ہے وہ آدمی جو اس تاریک رات میں اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر کہتا ہے مالک میں اپنے ساری زندگی گنوا بیٹھا. میں اپنی زندگی کی کتنی دہائیاں گنوا بیٹھا ہوں. میں اعمال کر کے تجھے راضی نہ کر سکا. میں افعال و کردار میں تیرے سامنے اے اللہ پیش ہونے کے قابل نہیں. بس ایک ہی آسرا اور ذریعہ ہے. تو معاف کرنے والی ذات ہے. میں گناہگار ذات ہوں. اگر میرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ سکتے ہیں. حدیث قدسی ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا بن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو. تیرے گناہ آسمان کی گردن کو چھونے والے ہوں. ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. پھر تو میرے سامنے آ کر یوں کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے میری بخشش فرما دے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی میں تجھے تب بھی معاف کر دیتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. کہ نیکی کو کر لینا آسان ہے. نیکی کو کر لینا بڑا آسان ہے لیکن نیکی کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل کام ہے. گرامی قدر احباب یہ مہینہ ہمارے لیے ایک چارجر کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح آپ اپنے کمزور سی موبائل کی بیٹری کو چارج دیتے ہو تو پورا دن یا 2-4 دن کو اچھے طریقے سے چلتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ روزہ راتوں کا قیام اور تراویح قرآن کریم کی سماع ذکر و اذکار تسبیحات قرآن کریم کی تلاوت یہ تمام کی تمام عبادات اس مہینے میں ایک مومن کو چارج دیتی ہیں. اس کو روحانی تقویت دیتی ہیں کہ سال بھر میں وہ اپنے قوت کے ساتھ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ولولے اور جذبے کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کو فرما برداری کو بجا لائے. تو رمضان المبارک تو ہم سے چلا گیا. ابھی رمضان المبارک کی عید کی نماز پڑھی ہی تھی کہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنی پرانی خستہ حالت پر آگے. وہ لوگ جو صف اول میں بیٹھنے والے تھے ظہر کی عید کی نماز ان سے قضا ہو.
بس ہم سیزن کے مسلمان ہیں، بس ہماری عبادت صرف سیزن تک محدود ہے، یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ سیزن پہ کر لیا تو بات ختم، یہ کوئی تجارت تو نہیں ہے کہ سیزن پہ کر لیا تو بات ختم، بس ہماری عبادت صرف سیزن تک محدود ہے، یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ سیزن پہ کر لیا تو بات ختم، یہ کوئی تجارت تو نہیں ہے کہ سیزن پہ کر لیا تو بات ختم، یہ تو جب تک ہماری جان میں سانس ہے یہ ہم نے کرنا ہے، خدا کا حکم ہے۔ ہماری عبادتیں اور ریاستیں اگر زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی گردن کو چھونے والی ہوں نیکیوں میں، تب بھی یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اور ان اعمال پر بھروسہ اس طرح کر کے کہ بس صرف ہم نے رمضان میں قرآن سن لیا، پڑھ لیا، سنا لیا، عبادت تلاوت ریاضت کر لی، یہی کافی ہے۔ حالت یہ ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو لوگ صف اول میں بیٹھنے والے تھے صرف عید کے دن ہی ظہر ان کی شاٹ ہونے لگی، اور حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر مساجد میں 3، 4 اور 5 صفیں تھی تو عید کے دن ہی پہلی صف پر نمازی آ گئے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ رمضان المبارک ہمیں یہ سبق دینے آیا تھا، وہ تو روحانی تقویت دینے آیا تھا، وہ اعمال میں تقویت دینے آیا تھا، وہ ایمانی تقویات دینے آیا تھا کہ مسلمان کا ایمان تازہ ہو، پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے کتنے انعام اور احسان کہ چلو لوگوں کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے، یا اللہ ہم عبادت کرنا تو چاہتے ہیں، ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے، یا اللہ ہم عبادت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن شیطان سرکش شیاطین ہمیں پھسلا دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں، اعمال کرنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بہانہ بھی ختم کر دیا کہ کل میرا بندہ میری بارگاہ میں کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ یا اللہ نفس کھلا تھا، شیاطین کھلے تھے، ہم اعمال کرنا چاہتے تھے لیکن شیاطین نے پھسلا دیا۔ اللہ جل جلالہ نے شیاطین کو بھی جکڑ دیا اور میدان سارا خالی کر دیا کہ میرا مومن بندہ رج بس کر اعمال کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی عطا کر دیا کہ میرے ساتھ قربت میں کوئی فاصلہ نہ رہے، اعتکاف کی عبادت بھی عطا کر دی کہ صرف بس اللہ کی ذات ہے اور اس کے بندے کی ذات ہے، اتنا قرب عطا کر دیا۔ تو وہ راتوں کو 4 گھنٹے مسلسل سجدے میں گزار سکتا ہے، اسے اللہ نے یہ طاقت دی۔ اور کتنے ہی جوان ایسے ہیں جو اپنی جوانیاں اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ پوری رات نصف رات وہ سجدے میں گزار رہے ہیں۔ کاش ایسے جوان ہمیں بھی مل جائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں جو اعمال آپ لوگوں نے سرزد کیے ہیں، اعمال اپنائے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اس کو بہانا نہیں، اس کو دہانا نہیں، اس کو مٹانا نہیں، اس کو خبد نہیں کرنا ہے، اس سے اپنی روحانی طاقت اپنا کر مزید 12 مہینے مزید اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر نیکی کے عمل کے بعد شکریہ کا دامن نہیں چھوڑنا، شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر مجھے اور آپ کو آج مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی مصروفیت کچھ نہیں ہے، جن کے پاس صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اسباب بھی ہے، سب کچھ ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی انہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اگر مسجد آ رہے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہے، اس کا رحم ہے، اس کی رحمت کی نگاہیں ہیں مجھ پر، یا اللہ تیرا شکر۔ یہ شکر کا جملہ نہیں چھوڑا۔ بس اوقات چھوٹی چیزوں پر ناشکری کے جملے انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی لاریب کتاب میں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر ہم شکر کرو تو کوئی کہنے دے، ایک سیکنڈ کی زندگی اگر خریدنا چاہو، زمین و آسمان کو بھر کر اگر خدا کی بارگاہ میں فدیہ پیش کرنے چاہو، ایک سیکنڈ کی زندگی کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی شکری کے اتنے بڑے بڑے کلمات کہ بس جی گولیاں تو چلنے لگے، یہ زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ پہاڑا ایسے کھانے آگے۔ نہ شکری کے یہ کلمات ہیں، اس سے پہلے ہو گئے، آج کے بعد کسی کی زبان پر ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی اعظم مفتی
شفیع صاحب دامت برکاتہ نور اللہ مرقدہ کا جو واقعہ سنا رہا تھا، حضرت کے پاس علماء تشریف لائے، حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے؟ فرمانے لگے الحمدللہ میری آنکھیں سلامت ہیں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، الحمدللہ میری زبان سلامت ہے، میں لوگوں سے بات بھی کر لیتا ہوں، کلام بھی پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ میرا بدن بھی سلامت ہے، میری کوئی نماز قضا بھی نہیں ہو رہی ہے، الحمدللہ میرا ہاتھ بھی سلامت ہے، میں اس سے فتاوی بھی لکھ رہا ہوں، الحمدللہ میرے دماغ بھی صحیح ہے کہ میں اس سے سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، میرا ہر عضو سلامت ہے، بس چھوٹی سی تکلیف ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اسے ختم فرما دے۔ اندازہ کیجئے کیا جملے اور کیا سبق آموز واقعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم تو ساری زندگی اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر بچپن تک خدا ہی کے شکوے گنتے ہیں، غربت نے مار دیا، لاچاری نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، بیماری نے مار دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کے کلمات ہیں۔ بتا یہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ناشکری کے کلمات انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو جہاں آپ نے اللہ جل جلالہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہاں لوگوں کا شکریہ مقدم ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ خدا کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس لیے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، شکریہ ادا کریں۔ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اس احسان کا الٹ بدلہ نہ دیں، اس کی لاج رکھیں۔ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے سوسائٹی بنتی ہے، اسی سے ماحول میں تبدیلی آتی ہے۔ شرمندہ کر دوسرے کی اگر ہمارے اعمال اس قدر ہیں دوسرے کی آج ہم سے در رکھر اس کے دین سے مطلب رکھیں کہ اس کو تکلیف ہے، دیکھ لو بہت آسان ہے اپنے رب کو پہچاننا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، اس سے آئی مجھے ہے۔ صاف سی بات ہے، اب مجھے نہیں ہے تو معاملہ و ماحول آپ دیکھتے ہیں۔ چولستان کا واقعہ آپ کی نظر ہوگا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ لوگ تمام کے سامنے یہ چیزیں ہوں گی، جانور مر رہے ہیں۔ آج کی تازہ ویڈیو لوگوں نے شیئر کی کہ چولستان سے ایک ٹرک بھر کر آیا ہے، انہوں نے جانوروں کو ایک کٹورے میں ڈال دیا، سارے جانور پیاس سے مرے ہوئے۔ انسان مر رہے ہیں پیاس سے، جانور مر رہے ہیں، ان جانوروں کا کیا قصور ہے جو آج مٹی چاٹ کے مر رہے ہیں؟ یہ قصور سارا ہمارا ہے۔ جب ہم بدعمالیاں کرتے ہیں ہمارا رب آسمان سے بارشیں بند کر دیتا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی دعائیں ہیں، عرفات کے میدان میں 10-10 گھنٹے 14-14 گھنٹے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ داخل کرنا، یا اللہ میری امت پر آسمان سے پتھر نہ برسانا، زمین میں نہ دسانا اور ان کے چہرے مسخ نہ کرنا۔ اس طرح رو رو کر میرے نبی نے یہ مانگا ہمارے لیے۔ ہماری حالت آ گئی، ہماری اعمال کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ اعمال ہمارے کس قدر؟ ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے ہی کا واقعہ تھا۔ آپ حضرات میں سے کتنے لوگ واقف ہوں گے ایبٹبار کی ندی نالے سے اتنا سا معصوم بچہ زندہ ملا، کہاں سے آیا؟ یہ فعل کسی جانور نے کیا؟ یہ جرم کسی جانور نے کیا ہے؟ یہ کس سے سرزد ہو گیا؟ یہ کرنے والے آسمان کے فرشتے آ گئے؟ اس معصوم بچے کے کیا قصور تھا؟ جرم جو اس کے پیچھے تمہارا ہی تھا۔ اگر یہ سرزد ہو چکا ہے تو کسی انسان کے حوالے کر دو، اس معصوم سی کلی کو اس گندے نالے میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم بڑے حاجی نمازی ہو کر معاشرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنا پورے کا پورا لباس تن من صاف کر کے پیش کرنے لگتے ہیں، اپنی صفائیاں بھی خود پیش کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے کردار سے ہمارا رب واقف ہے۔ یہ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ بڑے گندے معاشرے میں ہم پل رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں میں معصوم بچیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی لوگ مجھے اچھا نہ سمجھے اس طرح بولتے ہوئے، لیکن لوگوں معاشرہ اس طرح کا ہے، اعمال اس طرح کے ہیں، لوگ اس طرح کے ہیں۔ جو لوگ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں ان میں سے 2 اور 3 نے مجھے یہ بتایا کہ اگر 30 سے 35 بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو ان میں سے 20 کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ خود اندازہ لگا لو کہ اگر 30 بچیوں میں سے 20 کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے تو کیا عالم ہوگا جہاں 1000 بچیاں پڑھنے والی ہوں۔ خود اندازہ اور رزلٹ لگا لو۔
ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری بچیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. اللہ کی قسم ان معصوم کلیوں کو ہم ان جانوروں کے حوالے کر دیتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور کرنے والے ہم ہی بدبخت. ہم اپنی اولاد ورنہ ہم نہیں کھاتے, ہم ان کی تربیت کے قاتل ہیں, ان کی زندگیوں کے قاتل ہیں. آج معصوم کلیاں اس طرح فٹپاتھوں پہ گل سڑ رہی ہیں, ندی نالوں کی نظر ہو رہی ہیں. ہماری بدعمالی ہے, ان کا ہاتھ ہوگا ہمارا گریبان ہوگا, پوچھا جائے گا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اسی سے پوچھا جائے. نہیں نہیں, اللہ جل جلالہ نے آپ کو دین دیا, آپ کو حلیہ دیا, طاقت دی, شباب دی, عقل و شعور دیا, تعلیم آپ کو دی ہے, اسباب آپ کو دیے ہیں. آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے تھے, آپ نے آواز نہیں اٹھائی ہے. آپ بھی اس جرم میں شریک ہو, اس لیے بتانا یہ چاہ رہا ہوں ان برے اعمال پر توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے. میری اور آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں, نوجوان بچے مر رہے ہیں, خاندان بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, آسمان سے بارشیں بند ہیں.